اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. بما غفر لي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد
ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد مجلس کا آغاز باقاعدہ تلاوت کلام پاک سے ہو چکا ہے۔ جو حضرات باہر تشریف فرما ہیں ان سے گزارش ہے کہ جلد سے جلد فرش اعظم پر تشریف لے آئیں۔ یہ مجلس چلوم برائے سال ثواب مرحوم مسیب شمشاد نقوی صاحب و مجلس برسی مرحومہ آفاق فاطمہ نقوی صاحبہ منعقد ہونے جا رہی ہے۔ اس مجلس کو حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا وسیع حسن خان صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے جو کہ تشریف فرما ہے۔ ہماری گزارش ہے شہر اہل بیت جناب سیفی نقی صاحب سے کہ وہ ممبر پر تشریف لائیں، اپنا کلام پیش کریں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ خطا حاضر ہے جناب علی اکبر علیہ السلام کی شان میں خطا حاضر ہے یہ کہ باغ جنت کا پھول لگتے ہو باغ جنت کا پھول لگتے ہو دین حق کا اصول لگتے ہو باغ جنت کا پھول لگتے ہو دین حق کا اصول لگتے ہو مرحبا اے حسین کے اکبر تم تو بالکل رسول لگتے ہو مرحبا اے حسین کے اکبر تم تو بالکل رسول لگتے ہو۔ قطع حاضر ہے جناب علی اکبر علیہ السلام کی شان میں ہی ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ ملاحظہ ظفر صاحب دیکھیے گا، شمی بھائی دیکھیے گا۔ خدا کے دین کو نام و نشان ہم دیں گے خدا کے دین کو نام و نشان ہم دیں گے او خلاف ظلم یزیدی بیان ہم دیں گے خلاف ظلم یزیدی بیان ہم دیں گے او کہا حسین سے اکبر نے روز عاشورا نماز زندہ رہے گی اذان ہم دیں گے کہا
اکبر نے روزے عاشورا نماز زندہ رہے گی اذان ہم دیں گے. جو حضرات باہر تشریف فرمائے ان سے گزارش ہے کہ جلد سے جلد فرش اعظم پر تشریف لے آئیں. مجلس کا آغاز باقاعدہ ہو چکا ہے. ہماری گزارش ہے جناب شہر اہل بیت جناب ظفر بنارسی صاحب سے کوئی ممبر پر تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کریں، اور ظفر بنارسی صاحب کے بعد مجلس کو خطاب فرمائیں گے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب وسیع حسن خان صاحب قبلہ جو کہ تشریف فرما ہیں. تمام مومنین سے جلد فرش اعظم پر تشریف لانے کی گزارش ہے. بر محمد و آل محمد صلوات. ایک باواز بلند نعرے صلوات. عرض کرتا ہوں کہ محشر میں ہم پہ دھوپ پڑے گی نمی کے ساتھ. ملاحظہ فرمائیں کہ محشر میں ہم پہ دھوپ پڑے گی نمی کے ساتھ، رشتے ہمارے دل کے ہیں بارادری کے ساتھ. تو جس کو جو ہو پسند رہے وہ اسی کے ساتھ، جس کو جو ہو پسند رہے وہ اسی کے ساتھ. ہم مطمئن ہیں رہ کے ولائے علی کے ساتھ. جس کو جو ہو پسند رہے وہ اسی کے ساتھ. ہم مطمئن ہیں رہ کے ولائے علی کے ساتھ. ایک نعرے صلوات پڑھ دیا کہ تیرا ہی نام تو ورد زبان ہے اکبر، تیرا ہی نام تو ورد زبان ہے اکبر. تیرے طفیل میں زندہ اذان ہے اکبر. تیرا ہی نام تو ورد زبان ہے اکبر. تیرے طفیل میں زندہ اذان ہے اکبر. تو تیری جوانی کو صدیاں سلام کرتی ہیں، تیری جوانی کو صدیاں سلام کرتی ہیں. ضعیف ہو گئی دنیا جوان ہے اکبر. تیری جوانی کو صدیاں سلام کرتی ہیں. ضعیف ہو گئی دنیا جوان ہے اکبر. ایک بار اور نعرے صلوات پڑھ دیں آپ شہزادے جناب علی اصغر اسلام کی شان میں پیش کرتا ہوں. ایک بار اور نعرے صلوات پڑھ دیں آپ کہ خدا کی فوج کے ننھے سپاہی اصغر نے، خدا کی فوج کے ننھے سپاہی اصغر نے سفینہ چھین لیا جھوٹے ناخداؤں سے. خدا کی فوج کے ننھے سپاہی اصغر نے سفینہ چھین لیا جھوٹے ناخداؤں سے. تو مورخوں کو یہ لکھنا پڑا کہ جیتے حسین، مورخوں کو یہ لکھنا پڑا کہ جیتے حسین. یزید ہار گیا پیاسے سورماؤں سے. مورخوں کو یہ لکھنا پڑا کہ جیتے حسین. یزید ہار گیا پیاسے سورماؤں سے. تو آنکھیں غم حسین میں چھلکی تو یوں لگا. ملاحظہ فرمائے آخر کلام میں ایک مطلب اور یہ شعر پیش کرتا ہوں کہ آنکھیں غم حسین میں چھلکی تو یوں لگا، شبنم نے بھر دیے ہیں کٹورے گلاب کے. آنکھیں غم حسین میں چھلکی تو یوں لگا، شبنم نے بھر دیے ہیں کٹورے گلاب کے. تو یہ شہر لکھنؤ ہے ظفر یہاں ہوا میں بھی، یہ شہر لکھنؤ ہے ظفر یہاں ہوا میں بھی آداب پائے جاتے ہیں جی اور جناب کے. یہ شہر لکھنؤ ہے ظفر یہاں ہوا میں بھی آداب پائے جاتے ہیں جی اور جناب کے. جو حضرات باہر تشریف فرما ہیں ان سے بصد ادب گزارش ہے کہ وہ حسینیہ غفران مآب میں فرش اعظم پر تشریف لے آئیں. مجلس کا آغاز باقاعدہ ہو چکا ہے. یہ مجلس علوم برائے سال ثواب مرحوم مسیب شمشاد نقوی صاحب
و آفاق فاطمہ نقوی صاحبہ منعقد ہونے جا رہی ہے۔ اس مجلس کو حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا وسیع حسن خان صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے، جو کہ تشریف فرما ہے۔ ہماری گزارش ہے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا وسیع حسن خان صاحب سے کہ وہ ممبر پر تشریف لانے کی زحمت گوارا کریں اور مجلس کو خطاب فرمائیں۔ ہماری گزارش ہے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا وسیع حسن خان صاحب سے کہ وہ ممبر پر تشریف لائیں اور مجلس کو خطاب فرمائیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ سماعتیے گا حضرات کہ سر ممبر علی الاعلان علی بولتے ہیں، سر ممبر علی الاعلان علی بولتے ہیں، اور اس لیے چپ ہے یہ قرآن علی بولتے ہیں، اس لیے چپ ہے یہ قرآن علی بولتے ہیں۔ اور اے مفسر تیری تفسیر بجا ہے لیکن، اے مفسر تیری تفسیر بجا ہے لیکن، نقطۂ با کو بھی پہچان علی بولتے ہیں، نقطۂ با کو بھی پہچان علی بولتے ہیں۔ اور کیا سمجھتا کوئی تہذیب تکلم کیا ہے، کیا سمجھتا کوئی تہذیب تکلم کیا ہے، ناطق پر ہے یہ احسان علی بولتے ہیں، ناطق پر ہے یہ احسان علی بولتے ہیں۔ اور با ادب بیٹھی ہے تورات و زبور و انجیل، با ادب بیٹھی ہے تورات و زبور و انجیل، گفتگو کرتا ہے قرآن علی بولتے ہیں۔ اور کوہ جودی پر شہنشاہ نجف آ پہنچا، کوہ جودی پر شہنشاہ نجف آ پہنچا، تھم گیا نوح کا طوفان علی بولتے ہیں۔ ہماری گزارش ہے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا وسیع حسن خان صاحب سے کہ ممبر پر تشریف لائیں۔ جو حضرات باہر تشریف فرما ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ فرش اعظم پر تشریف لائیں۔ مولانا موصوف تشریف لا چکے ہیں۔ بر محمد و فاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال مولانا علي بن موسى الرضا عليهما السلام: إن الله أمر بثلاثة مقرون بها ثلاثة أخرى، أمر بالصلاة والزكاة، فمن صلى ولم يزك لم تقبل صلاته. صلوات بر محمد و آل محمد. آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے
مرحوم مسیب شمشاد نقوی ابن شمشاد حسین نقوی اور آفاق فاطمہ مرحومہ بنت سید علی اختر رضوی مرحوم کی روح کو ایصال فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، صلوات بر محمد و آل محمد۔ ایک کوشش یہ کیجئے کہ وہیں دروازے پہ دے دیا کیجئے تبرک، بار بار تشریف لائیے گا تو ڈسٹرب ہوگا، وہیں دے دیجئے گا۔ ہاں، صلوات بر محمد و آل محمد۔ یہ حدیث مبارک جس کی تلاوت کی گئی ہے ہمارے اور آپ کے 8ویں امام رضا علیہ السلام۔ دیکھیے، اسلام میں واجبات تو بہت سے ہیں، لیکن موسٹ امپارٹنٹ جو واجب ہے اس کا نام ہے نماز۔ نماز سے بڑا کوئی واجب نہیں ہے، اس لیے کہ اس واجب، دیکھیے بہت سے گناہ ہیں، گناہ کی اصل میں 2 قسمیں ہیں، ایک ہے گناہ کبیرہ اور ایک ہے گناہ صغیرہ۔ گناہ کبیرہ کی جو ڈیفینیشن بیان کی ہے بزرگوں نے ہمارے، ہر وہ گناہ جس کی سزا قرآن میں یا حدیث میں جہنم بتائی گئی اس کو کہتے ہیں گناہ کبیرہ۔ اور ایک پوری لسٹ ہے جو اہل بیت علیہ السلام نے گنوائی ہے، مختلف روایات میں مختلف جو ہے وہ گناہ بیان کیے گئے ہیں، 30-32 تک پہنچتا ہے، اس کو کہتے ہیں گناہ کبیرہ۔ گناہ کبیرہ کی تعریف کیا ہوئی جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب؟ ہر وہ گناہ جس کی سزا کہاں لے جائے؟ جہنم میں۔ کیا ایسا گناہ کہ جو جہنم میں جانے کا سبب بنے، اس گناہ کو انجام دینے کے بعد انسان مومن رہ سکتا ہے؟ پہلا سوال یہ ہے، ایسا گناہ کہ جو سبب بنے ہمارے جہنم میں جانے کا، کیا اس گناہ کے ارتکاب کے بعد آدمی مومن رہ سکتا؟ مثلا وہ لفافے میں صاف صاف، مثلا زنا گناہ کبیرہ ہے، تو کیا مومن زنا کر سکتا ہے؟ پہلا سوال یہ ہے۔ یا مثلا چوری گناہ کبیرہ ہے، کیا مومن چوری کر سکتا ہے کہ چور بھی ہو اور مومن بھی ہو؟ یہ ممکن ہے؟ ہاں، یہ چیز ایسی ہے، کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ سماج کسی چیز کو اہم سمجھتا ہے، دین اس کے برخلاف ہے۔ صلوات بر محمد۔ میں آپ کو سمجھاتا ہوں اس کو دھیرے دھیرے۔ مثال کے طور کے اوپر زنا بھی گناہ کبیرہ ہے، چوری بھی، جھوٹ بولنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ ہم یہاں آ گئے ٹرین سے، مثلا یہ جاننے کل کیسے آئے میں نے کیا بتاؤں، ہڑبڑ میں وہاں سے نکل پڑا، ٹکٹ بھی نہیں لیا۔ آج تو ایسا ٹی ٹی کو بیوقوف بنایا ہم نے، سمجھا، اور یہ مر گیا، ویسا ہو گیا، یوں ہو گیا، اور پرس گھر چھوٹ گیا، اور فلاں ہو گیا، کہ وہ ایسا صاحب رو رو کے اس سے بیان کیا کہ 20 روپے رکشے کا بھی لے لیا ٹی ٹی سے بجائے۔ تو کوئی نہیں کہے گا کہ تم نے گناہ کیا ہے، تم مجلس پڑھنے کے قابل نہیں ہو۔ ہر آدمی، ارے کیا دماغ ہے مولانا آپ کا بھی، یہی نہ ہے؟ جبکہ یہ جھوٹ کیا ہے؟ گناہ ہے کبیرہ۔ اگر یہی مولانا چوری کرتے پکڑے جائیں تو بجائے جھوٹ کے، تب ہر واٹس ایپ پر چلا جائے گا یہ آدمی ممبر بیٹھنے کے لائق نہیں ہے، فلاں کا موبائل چراتے ہوئے پکڑے گئے،
وہ بھی گناہ کبیرہ تھا، یہ بھی گناہ کبیرہ. اچھا اس میں بھی ہلکا ہوگا معاملہ، معاذ اللہ استغفر اللہ، مثال جو ہے وہ اگر وہ جرم کرتے ہوئے پکڑے گئے زنا کا خدا نخواستہ، اب بتائیے کوئی ممبر بیٹھنے دے گا ہم کو؟ نہیں نا. سوال یہ ہے کہ 3 گناہ ہیں، روایات میں دیکھیں گے تو تینوں گناہ کبیرہ ہیں اور تینوں جو ہے جہنم میں جانے کا بولیے سبب ہیں، لیکن تینوں آپس میں جب دیکھے جائیں گے تو سب ایک جیسے تو نہیں ہے نا. ٹھیک ہے گناہ کبیرہ ہے، کوئی بھی آپ کریں گے جہنم، بٹ تینوں آپس. تو اب اس میں کبیرہ میں کون کبیرہ ہے، بڑے میں کون بڑا ہے؟ تو اب اس کو جب چلا تو ہمارا سماج کیا کہتا ہے؟ زنا زیادہ بڑا ہے نا. دوسرے نمبر پر چوری آ جائے گی. جھوٹ کو تو سمجھداری سمجھا جاتا ہے، وہ شاید گناہ میں ہمارے ہاں شامل ہی نہیں ہے. صلوات غور کرنا. لیکن شریعت اس کے الٹا جا رہی ہے. ایک شخص آیا رسول اللہ کے پاس، کہتا یا رسول اللہ المؤمن یزنی، مومن زنا کر سکتا ہے؟ یہ رسول اللہ سے پوچھا جا رہا ہے. پیغمبر نے فرمایا قد یکون ذالک، میں بھی ممکن ہے، شہوت غالب آ گئی، عقل فیل ہو گئی، ایک لمحے کے لیے صحیح جو ہے وہ آدمی کو لذت کا احساس ہوا، کر لیا اس نے، تو وہ بھی گناہ گار ہے، پکڑا جائے گا، 100 کوڑا پڑے گا، بغیر توبہ کے مر جائے گا، جہنم میں جائے گا، بٹ مومن ہے، سزا کاٹ کے جہنم سے واپس آ سکتا ہے. یا رسول اللہ المؤمن یسرق، مومن چوری کر سکتا ہے؟ حضرت نے فرمایا قد یکون ذالک، میرے کہنے مطلب یہ چوری کر لے مومن نہیں، گناہ تو آئی ہے. کیا مومن چوری کر سکتا ہے؟ مطلب یہ کہ ایمان بچے گا؟ پیغمبر نے فرمایا قد یکون ذالک، میں بھی چوری کر لیا، پکڑا گیا ہاتھ کاٹا جائے گا، نہیں پکڑا گیا بغیر توبہ کے مر گیا جہنم میں چلا جائے گا. اپنا جو ہے وہ ایمان بچا ہوا ہے، 100 200 300 سال جتنا جہنم میں جلنا ہے دھل دھلا کر کے واپس آ جائے گا، اس لیے کہ ایمان باقی ہے. تیسرے نمبر پہ پوچھتا ہے المؤمن یکذب، یا رسول اللہ مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ پیغمبر نے فرمایا لا، مومن جھوٹ نہیں بول سکتا. تو اب دیکھیے کتاب میں نہیں لکھا ہے، لیکن کبھی کبھی آدمی کا چہرہ بتا دیتا ہے کہ بات سمجھ میں نہیں آئی. ہو سکتا ہے جی اس طرح کچھ کیا ہو. اب رسول اللہ نے اس کو جواب دیا، مومن زنا کر سکتا ہے؟ ممکن ہے. مومن چوری کر سکتا ہے؟ ممکن ہے. مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ حضرت نے فرمایا نہ. اب حضرت نے اس کا تعجب دیکھ کر کے فرمایا کیا قرآن نہیں پڑھا تم نے؟ یہ حدیث کی بات ہے، اب قرآن بتا رہا ہے کہ انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون، جھوٹ وہی لوگ بولتے ہیں جو مومن نہیں ہوتے. تو قرآن کہہ رہا ہے. تو سمجھ میں آیا آپ کے؟ یعنی جھوٹ وہ بھی گناہ کبیرہ ہے، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. وہ گناہ کبیرہ جہنم میں جانے کا سبب ہے مگر ایمان بچا ہوا ہے. یہ گناہ کبیرہ وہ ہے کہ اگر یہ ہوا تو جہنم میں بھی جائیں گے، ایمان بھی جائے گا. ایمان جانے کا نقصان کیا ہے کہ مومن سزا کاٹ کے پلٹ سکتا ہے، کافر جہنم میں جائے گا تو ہمیشہ رہے گا. صلوات. میں آپ کو دھیرے دھیرے لا رہا ہوں. دیکھیے یہی اسلام کا اب وہی جھوٹ جو اتنا اہم ہے کہ مومن سب کر سکتا ہے جھوٹ، وہی دین کہتا ہے کہ کبھی کبھی جھوٹ سچ کے مقابلے میں کہیں زیادہ بہتر ہے. اب یہ دیکھیے گھوم گئی بات. وہی دین کہتا ہے کہ بھیا وہ جو ہے سچ جس سے سماج میں فتنہ پھیل جائے اس سے کہیں بہتر وہ جھوٹ ہے جس سے 2 لوگوں میں اصلاح ہو جائے. صلوات. قصہ سنا ہے آپ کو؟ سن لیے مزیدار. ہم لوگ یہیں پڑھتے تھے مدرسہ ناظمیہ میں، تو ششم میں گلستہ پڑھائی جاتی تھی شیخ سعدی کی. تو وہ حکایتیں ہیں، کہانیاں ہیں.
گلستہ میں، اس سے بڑا فائدہ ہے. بچے شوق میں کہانی کے رٹ بھی لیتے ہیں اور زبان بھی سیکھ. تو اس میں شیخ سعدی نے ایک داستان لکھی بہت مزیدار. ایک بادشاہ نے ایک مجرم کو قتل کا حکم دے دیا. تو اچھا اب تو مرنا ہے ہی ہے. بقول کسی شاعر کے عربی کا کہتا ہے کہ اذا یئس الانسان طال لسانہ، جب انسان مایوس ہو جاتا ہے تو زبان لامبی ہو جاتی ہے. کسنور المغلوب یصول علی الکلب، جیسے بلی جب دیکھتی ہے کہ اب نہیں بچیں گے تو کتے پہ جھپٹ پڑتی ہے. وہ آخری تو اس نے دیکھا مرنا تو ہے ہی ہے، اس نے جو منہ میں آیا گالی پکڑ بادشاہ کو دینا شروع کیا. بادشاہ نے کہا کیا کہہ رہا ہے؟ کیا بادشاہ بہرا تھا؟ بولیے کیا بادشاہ نے نہیں سنا؟ اسی کا نام سمجھداری ہے. کہیں کہیں بہرے بن جاؤ، دنیا کے لیے بھی مفید ہے، آخرت کے لیے بھی مفید ہے. صلوات خوب سنا بادشاہ نے. لیکن کبھی کبھی اوائڈ کرنا بڑی. تو بادشاہ نے کیا کہہ رہا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ یکی از وزرائے نیک محضر، ایک وزیر تھا جو دل کا بڑا اچھا تھا. اس نے کہا سرکار کی زندگی کی دعائیں مانگ رہا ہے. بالکل سراسر جھوٹ کے نہیں ہے. اور جبکہ بادشاہ بھی سن رہا ہے، گالی بک رہا ہے مجھے. کیا کہہ رہا ہے؟ کہ سرکار کی زندگی کی دعائیں مانگ رہا ہے. تو ہر جگہ آپس میں کچھ نہ کچھ چپقلش تو رہتی ہے. ایک دوسرے وزیر کہ جو ان کے اگینسٹ میں تھے، ہے نا، اوپر سے چاہے جتنا اچھا ہو، ٹیچروں میں بھی سارے اسٹاف ایک دوسرے سے ایک دم وہ نہیں ہوتے. ہاں صلوات برمام، اوپر سے تو ٹھیک رہتا ہے سب. تو کہتے ہیں یکی از وزرائے نیک محضر، ایک شریف وزیر تھا. اس نے جو ہے وہ کہہ دیا کہ صاحب کی زندگی کی دعائیں مانگ رہا ہے. دوسرا وزیر جس سے اس کی، اب اس کو تو موقع مل گیا یہیں دبا لو ان کو. سمجھے آپ بہت پرنسپل صاحب سے نزدیک ہیں، یہ یہی ان کی حیثیت دکھلا دو. ہم جیسے وزیروں کے لیے مناسب نہیں ہے کہ بادشاہ سلامت کے سامنے سچ کے علاوہ اور کچھ کہا جائے. یہ ہر سرکار کو گالیاں بک رہا تھا اور ہمارے وزیر محترم سراسر جھوٹ بول رہے ہیں. بادشاہ سمجھدار تھا، وہ بہرا تھوڑی تھا. اس نے کہا سنیے وزیر صاحب، جو جھوٹ انہوں نے بولا ہے اس سے اس کی زندگی بچ جائے گی، جو سچ آپ بول رہے ہیں اس سے اس کی زندگی جا سکتی ہے. اس کے بعد شیخ سعدی نے شعر لکھا، دروغ مصلحت آمیز بہ زراستی فتنہ انگیز. مصلحت والا جھوٹ کہیں بہتر ہے اس سچ سے جو سماج میں فتنہ برپا کرتے. صلوات بر محمد. تو میں یہ آپ کو کیوں سنا رہا ہوں؟ تاکہ کہیں بحث ہو تو سمجھا سکیے کہ بھیا ہر جگہ سچ بولا نہیں جاتا. آپ حدیث قرآن مت سنائیے سچ بولو سچ بولو سچ بولو. بے شک سچ سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے. مومن سب کر سکتا ہے، بولیے جھوٹ نہیں بول سکتا ہے. لیکن اتنے اس کے باوجود اگر سماج میں صلح کروانی ہے، مصالحت کروانی ہے، تو وہی جھوٹ بہتر ہے سچ کے مقابلے میں. تو یہ تو درمیان میں بات آ گئی. تو بات ہماری یہ چلی تھی کہ واجبات، اسی طریقے سے جیسے گناہ ہے نا کہ یہ جھوٹ سب سے خطرناک، ویسے ہی واجبات. تو واجب تو بہت سے ہیں. حج بھی واجب ہے، اللہ نے وسعتی کیا ہے. زکوٰۃ بھی واجب ہے، روزہ بھی واجب ہے. لیکن اوجب الواجبات، ان واجبوں میں دیکھا جائے تو سب سے بڑا واجب کون ہے؟ دیکھیے ہر چیز میں چھوٹ ہے. روزہ واجب ہے، قرآن کہتا ہے فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. اگر بیمار ہو، سفر میں ہو، چھوڑو بعد میں رکھ لینا، سیدھے سیدھے قرآن میں ہے. حج واجب ہے مگر استطاعت نہیں ہے تو وجوب ختم ہو جائے گا، کوئی بات نہیں ہے. خمس واجب ہے، 1 ہی روپیہ دے گا، کوئی بات نہیں، 20 پیسے لے آؤ. لیکن نماز ایسا واجب ہے کہ جو کسی قیمت پر ہم کو چھوڑنے کا حق، بولیے، نہیں ہے. حتیٰ کچھ نہیں تو آنکھ کے، بولیے، اشاروں سے پڑھیے، بیٹھے بیٹھے پڑھیے، لیٹے لیٹے پڑھیے، آپ کچھ چھوڑ سکتے ہیں، نماز
ہو گیا نا؟ اب آئیے صلوات برما دھیرے دھیرے ایک دو حدیثیں اور سنا دوں تاکہ یہ نہ ہو کہ معاذ اللہ ہم نے نماز کو ہلکا کر دیا. تو نماز موسٹ امپارٹنٹ واجبات میں، اس سے بڑا واجب کوئی، یہاں تک کہ پیغمبر نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے وہ کافر ہے. یا چھٹے امام نے فرمایا بہت غضب کا ہے اصول کافر، زنا کرنے والا کافر نہیں ہے، تارک الصلاۃ بولیے کافر ہے. مثل الصلاۃ کمثل عمود الفسطاط، نماز کی مثال خیمے کے باس کی طرح سے ہے، کھمبے کی طرح سے. اگر وہ گرا لیجئے شامیانہ ٹکے گا آپ کا؟ یعنی سارے اعمال ٹکے ہوئے کاہے پر؟ نماز کے اوپر. یا بہت مشہور ہے، سب کو یاد ہے، الصلاۃ، ہاں چلیے وہ بھی حدیث ہے، معراج المومن. اچھا ایک مسجد میں ہم نے اور لکھا دیکھا تھا الصلاۃ معراج المومنین، تو ان لوگوں سے پوچھا، میں نے کہا یار یہ کہاں دیکھا؟ اس لیے کہ ہم نے جو پڑھا ہے وہ مومن کے ساتھ ہے، تو اگر کہیں دیکھا ہو تو پلیز ہم کو اس کا وہ دے دیجیے گا تاکہ ہم تلاش کر لیں. صلوات بر محمد. چلیے الصلاۃ معراج المومن یا معراج المومنین مطلب وہی ہے، سنگلر پلور کے ڈفرنس کوئی وہ. نماز مومن کی مین جو بہت مشہور ہے کیا؟ الصلاۃ عمود الدین. اب یہاں سے مجلس سٹارٹ ہے. نماز دین کا ستون ہے. اس کے بعد کا جملہ کیا ہے؟ ان قبلت قبل ما سواہا، نماز قبول سب قبول. وَإِن رُدَّتْ رُدَّ مَا سِوَاهَا، نماز رد سب رد. تو اس سے کیا مطلب ہوا؟ کچھ سمجھ میں آیا سر؟ نماز قبول تو سب قبول. یہ ان قبلت اگر قبول، تو یہ اگر قبول کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم مسجد میں جا کر کے نماز پڑھ رہے ہیں اور ہماری نماز قبول بھی ہو جائے، اس کی کوئی ضمانت. بلکہ ایک روایت تو اتنی زبردست ہے صاحب، رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے میرے اوپر وحی نازل کی، فرمایا اے محمد اپنی امت کو سمجھا لو، جس نے بھی میرے بندوں میں سے کسی بندے پہ ظلم کیا ہے خبردار میرے گھروں میں سے کسی گھر میں داخل نہ ہو، یعنی مسجد. اس کے بعد سنیے، اس لیے کہ فَإِنِّي أَلْعَنُ مَا دَامَ قَائِمًا يُصَلِّي، جب تک یہ مسجد میں نماز پڑھتا رہے گا تب تک میں اس پر لعنت کرتا رہوں گا. صلوات. اب سمجھ میں آیا؟ اتنی اہمیت کے باوجود ایسے بھی نماز ہے کہ نماز پڑھو گے تو لعنت پڑے گی خدا کی. تو اس کا مطلب یہ بات فائنل ہوئی کہ کوئی گارنٹی نہیں ہے وسیع صاحب کہ آپ مسجد گئے ہیں نماز پڑھنے تو آپ کی نماز قبول ہو جائے. اور جب تک نماز قبول نہیں ہوگی، آپ حج کر لیجئے، آپ زکوٰۃ دے دیجئے، آپ چاہے جو اتنی بڑی نیکی کر لیجئے، مین جو ہے وہ بولیے نماز ہے. نماز آپ کی قبول نہیں. تو اب یہاں اتنا جب اہم ہے کہ سارے اعمال، بھائی کربلا گئے، ابھی دیکھا میں نے 1,30,000 مانگ رہے ہیں جو ہے وہ ایران عراق دونوں ملا کر کے. حج آپ گئے 7 لاکھ روپے، کتنا ہے سر آج کل؟ 7 لاکھ روپے لگا کے آدمی چلا گیا حج کرنے، بعد میں پتا چلا قبول ہی نہیں ہوا. کیوں؟ کہ اس لیے کہ بھائی نماز قبول نہیں تھی. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ سارے اعمال جو ہے وہ موقوف ہیں کیا ہے پر؟ نماز کے اوپر. تب مولوی صاحب ہوش میں آؤ، اب یہ پتہ لگاؤ نماز کب قبول ہوتی ہے تاکہ آگے والا تو حل ہو. صلوات. اب یہیں سے میں آپ کو حج کر لیا، 10 لاکھ خرچ کر دیا، وہ بیکار چلا گیا، وہ کر لیا وہ بیکار چلا گیا، فلاں کر لیا تو بھیا کیوں کر نماز کہ تو پہلے بتا دیا ہم کیا کریں کہ نماز قبول ہو جائے. اب یہیں سے وہ جگہ ہے کہ سوائے اہل بیت کے کوئی گائیڈ نہیں کر سکتا آپ کو، چاہے جتنا پڑھ لکھ لیجئے کوئی آپ کو بتا نہیں سکتا. اب میں نے جو حدیث پڑھی ہے وہ ہے، سنیے، 8ویں امام فرماتے ہیں اللہ نے 3 چیزوں کا حکم
3 چیزوں کے ساتھ جوڑ کے دیا ہے، اس طرح سے کہ اگر پہلی چیز ڈسٹرب ہوئی دوسری بولیے خود بخود ڈسٹرب ہو جائے گی. پہلی ریجیکٹ، دوسری خود بخود ریجیکٹ. اب سنیے، نمبر 1 امرا بالصلاۃ، اسی ایک ہی پہ رہوں گا، دونوں کہ ابھی ٹائم نہیں ہے، پرسوں 13 رجب بھی ہے، دھیرے دھیرے ادھر آنا ہے. امرا بالصلاۃ والزکات، اللہ نے نماز اور زکوٰۃ کا حکم ایک ساتھ دیا ہے. پڑھیے قرآن، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکات، یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکات. اور جہاں لفظ زکوٰۃ نہیں ہے وہاں مطلب ضرور ہے. مثلا الف لام میم پہلی پارے میں آ جائیے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، آگے ھدی لل، یہ قرآن ہدایت کرتا کن کی؟ متقی کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب. نمبر 1 متقی وہ لوگ ہیں جو غیب پہ ایمان رکھتے ہیں. اب تو خوش ہو جائیے کہ دنیا کے تقوی کی گارنٹی ہو یا نہ ہو، غائب پہ ایمان رکھنے والے تو آئی ہے نا. صلوات بر محمد. تو الذین یؤمنون بالغیب، نمبر 1 کون ہے متقی؟ جو غیب پر. 2 ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں. آگے زکوٰۃ نہیں ہے، میننگ ہے ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں. ومما رزقناہم ینفقون، اور جو ان کو ہم نے روزی دی ہے. یہ عجیب ہے، رزقنا، ہم نے دیا ہے. مطلب یہ بھی قرآن سمجھانا چاہتا ہے، یہ مت سمجھنا کہ محنت ہم نے کی ہے. بے شک تم نے کی ہے، محنت کے قابل بنایا تو ہم ہی لے ہیں. صلوات بر محمد. لہذا جو کچھ بھی تمہارے چاہے عقل کی بنیاد پر ہو یا سب ہم ہی نے دیا ہے. لہذا مما رزقناہم، ہم نے جو روزی دی ہے، ینفقون، اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ جہاں نماز ہے قائم کرنے کی بات، وہاں اکثر جگہوں پر کیا ملے گا آپ کو؟ زکوٰۃ دو. اب زکوٰۃ کیا چیز ہے؟ دیکھیے اسلام میں 2 ٹیکس ہیں، ایک ہے سیونگ ٹیکس اور ایک ہے انکم ٹیکس. 2 ٹیکس ہیں. سرکار تو آپ سے ایک ہی لیتی ہے، مگر اتنا دبا کے لے لیتی ہے کہ دوسرے کے قابل بچتے ہی نہیں. صلوات ہے کہ نہیں ہے؟ حالانکہ اسلام کا دونوں ٹیکس ملا کے سرکار کے برابر نہیں ہوگا. تو 2 ہے، ایک ہے کیا؟ سیونگ ٹیکس، ایک ہے انکم ٹیکس. سیونگ ٹیکس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں خمس. خوب کھائیے پیجیے کھلائیے پلائیے غریبوں میں بانٹیے، جو بچ جائے اس میں بھی 80% تمہارا، 20% لے آؤ. 20 میں جو ہے وہ 10 امام لے لیں گے اور 10 سادات غربا. ہر غریب نہیں، ہر غریب کے لیے الگ بجٹ ہے، اور اس کو ذہن میں رکھ لیجئے. سادات اگر کچھ بننا چاہتے ہیں آپ، رسول اللہ کے بچوں کا خیال رکھیے، رسول اللہ آپ کا خیال رکھیں گے. ہاں یہ ذہن میں رکھ لیجئے. ابھی راستے میں ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا، ایسے ہی کھول کے، عجیب روایت. پیغمبر نے فرمایا اگر کوئی میری ذریت کے ساتھ نیکی کرتا ہے اور وہ بدلہ نہیں دے پاتی، نبی نے فرمایا میں تم کو بدلہ دوں گا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو وہ ہو گیا سیونگ ٹیکس میں، اس سے ہم سے مطلب نہیں ہے. آدھا غریب سادات کا ہے، وہ لے گئے اپنا، وہ جواب دیں گے. آدھا امام کا ہے، نائب امام نے لے لیا، بات ختم. نائب امام بھی نہیں ہے کہ جن کو انہوں نے اجازت دی ہے. آپ کے پاس جو ہے وہ آغا سیستانی کے اجازت ہے، میں نے اپنا 5000 خمس میرا تھا، میں نے آپ کو دے دیا، اب حساب اللہ کے، ہم تو وہ رسید لے کے کفن میں چلے جائیں گے.
کہ صاحب انہوں نے اجازت دی تھی، ان کو اجازت دی تھی، صاحب یہ رسید ہے ہم نے دے دیا، اب آپ جا کے حساب دیجئے گا جنہوں نے لیا ہے، اس سے ہم سے مطلب نہیں ہے۔ اور ایک چیز کہیے تو سنا دوں، صلوات بر محمد۔ سن 2000 میں جب پہلی بار کربلا معلیٰ کا شرف اللہ نے بخشا تو چھوٹا سا قافلہ تھا، یہ سرات والے وہی پہلا سال تھا ان کا، بمبئی والوں کو لے گئے، تو آغا سیستانی کی بارگاہ ہم بھی گئے، لکھنؤ کے بھی کچھ دو ایک لوگ تھے، تو اس میں کسی نے کہا کہ صاحب مسجد ہمارے محلے کی بڑی خراب ہو گئی ہے، خمس کا اجازہ دے دیے سہم امام کا۔ یہ ادھر ادھر کی سنی نہیں، اپنے کان کی بتا رہا ہوں، ڈائریکٹ آغا کے۔ آغا نے فرمایا میرا نظریہ یہ ہے کہ خمس صرف تعلیم پر خرچ ہوگا، مسجد امام بڑا بنوانا ہے مومنین اپنی جیب سے بنوائیں، مگر یہ، پھر انہوں نے کہا مگر یہ کہ جو ہے وہ اہل قریہ اہل بستی فقیر ہوں اور سخت ضرورت ہو، تب اگر ہمارے وکلائے مالی جو ہے وہ کہیں گے تو میں اجازت دوں گا۔ تو میں نے اسی وقت پوچھا، 24 سال ہو گیا 2000 کی بات، تو آغا آپ کے وکلائے مالی کون ہیں؟ اس وقت انہوں نے پورے ہندوستان سے 3 نام لیا تھا، 2 کا تو انتقال ہی ہو گیا۔ آپ کے یہاں سے ڈاکٹر کلب صادق صاحب اعلی اللہ مقامہ، میں نے اپنے کان سے سنا، 2 محب ناصر مرحوم ہو گئے بمبئی، 3 احمد علی آبدی صاحب۔ تو وہ یہ لوگ جانے صاحب جنہوں نے لیا، جنہوں نے دیا۔ اب آئیے ادھر دوسرا والا کیا ہے؟ انکم ٹیکس، اس کو کہتے ہیں کیا؟ زکوٰۃ۔ زکوٰۃ واجب ہے؟ کہا ہاں، جو آمدنی کا نہ، صلوات بر محمد، جو آمدنی کا نہ۔ آپ کے گھر میں توضیح المسائل ہے، اٹھائیے پڑھیے، 9 چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہے، جس میں اکثریت جو ہے خاص کر کے یو پی والوں میں، گاؤں والوں میں تو ہو جائے گا، شہروں میں تو کسی کے اوپر شاید ہی واجب ہو۔ نمبر 1 گیہوں، تو یہاں لکھنؤ میں کس کے پاس اتنی کھیتی ہے کہ اس کو 8.5 کنٹل گیہوں پیدا ہوگا کہ زکوٰۃ نکالے؟ جو تو ہم لوگ بھی نہیں بوتے، دیہات والے بھی جو ہے وہ، کشمش وہ ہوتی نہیں ہمارے علاقے میں۔ اس طرح سے بقیہ 9 چیزیں جو سونا ہو چاندی ہو کیا کیا، تو زکوٰۃ۔ تو صاحب میں تو شہر کا آدمی، میرے پاس 1 بالش زمین نہیں ہے مکان کے علاوہ، تو زکوٰۃ کا تمہارے اوپر واجب نہیں ہے۔ تو ہم نے کہا صاحب نہ نکالیں گا، مت نکالو، واجب نہیں مت نکالو، ہو گئی نا۔ لیکن اب اگلا فقرہ سنیے، امام نے کیا فرمایا، واپس آتا، امام نے کیا فرمایا؟ اللہ نے 3 چیزوں کا حکم 3 چیزوں کے ساتھ جوڑ کے دیا، اس طرح کہ پہلی ڈسٹرب دوسری خود بخود ریجیکٹ ہو جائے گی۔ امر بالصلاۃ والزکوٰۃ، نماز اور زکوٰۃ کا حکم ایک ساتھ دیا۔ اب امام فرماتے ہیں فمن صلی ولم یزکی، اگر کوئی نماز تو پڑھے زکوٰۃ نہ نکالے، لم تقبل صلاتہ، اس کی نماز بھی قبول۔ تو صاحب ہمارے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، بولیے کرنا، تو کیا کرے گا؟ مت نکالو۔ ہم نے کہا صاحب پھر نماز کا کیا ہوگا؟ امام تو کہہ رہے ہیں جو زکوٰۃ، وہ تو یہ کہا نہیں واجب مستحب، جو زکوٰۃ نہیں دے گا اس کی نماز بھی قبول نہیں ہے، عقلاً یہ کہتے کہ واجب والی بات۔ تو صاحب ہمارے اوپر واجب ہی نہیں ہے تو ہم اس سے کیسے محروم کیوں ہو گئے؟ جواب کہ زکوٰۃ کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے زکوٰۃ واجب اور ایک ہے زکوٰۃ مستحب۔ واجب بتا دیا گیا، آپ اس میں نہیں آتے، آپ کے اوپر واجب نہیں ہے، اللہ نے واجب نہیں کیا، وہ اس کا کرم ہے، اپنے بندوں کی مدد کرنے کو منع تو نہیں کیا اس نے، صلوات۔ اب سنیے، یہ ہو گئی زکوٰۃ مستحب۔ تو بعض کہتے ہیں کہ صاحب جو بھی آمدنی آپ کے 2.5% مستحب ہے، وہ ایک الگ میٹر ہے، ہمارے اوپر واجب نہیں ہے۔ عارض بھائی بہت پریشان ہے آج کل، جو ہے وہ ہم جو ہے وہ 500 روپے مل جائیں گے جو ہے، ہاں لیجئے۔ یہ جو 500 روپے دیے ہیں یہ صدقہ تو نہیں ہے نا؟ کس اکاؤنٹ میں لکھا جائے گا؟ یہ خمس تو نہیں ہے نا؟ واجب تو نہیں ہے زکوٰۃ نا؟ یہ کس اکاؤنٹ میں لکھا جائے گا؟ کہ یہ جو تم نے کسی بندے خدا کی مدد کر دی ہے نا 500 روپے، جو کوئی نیت نہیں ہے، یہ کہاں تمہارا لکھا جائے گا؟ مستحبی زکوٰۃ میں۔ صلوات، غور فرمایا آپ نے؟
اب یہاں پہ بھی ایک چیز اور سناؤں گے، یاد آ گئی حدیث وہ سناتا ہوں. تو مستحبی زکوٰۃ، امام نے کیا فرمایا؟ نماز اور زکوٰۃ کا حکم ایک ساتھ ہے. جو نماز پڑھے زکوٰۃ نہ دے، زکوٰۃ خرچ کہاں ہوگی؟ خمس کا تو ہو گیا، جن لوگوں نے اجازہ لیا ان کو پتہ ہے کیا کرنا ہے. زکوٰۃ کہاں خرچ ہوگی؟ تو بعض بزرگوں کا ہمارے فرمانا ہے کہ زکوٰۃ اونلی فار پورس. زکوٰۃ کہاں خرچ ہوگی؟ صرف غریبوں پر، فقراء پر. نماز کس کے لیے پڑھی جاتی ہے؟ بولیے، اللہ کے لیے. تو نماز کس کی؟ زکوٰۃ کس کی؟ غریبوں کی. امام کہتے ہیں زکوٰۃ نہیں نکالو گے نماز قبول نہیں. کچھ سمجھ میں آیا خدا کیا سمجھانا چاہتا ہے؟ چاہے جتنے سجدے کر لو، جب تک ہمارے غریب بندوں کا خیال نہیں کرو گے ہم اپنی نماز بھی قبول نہیں کریں گے. صلوات. یہ ہے دین. دین ہم کو یہ سکھانا چاہتا ہے. کہنے لگے رہے مولانا پڑھنا تو سب آسان ہے، آج کل دھندا ہو گیا ہے. صلوات. یہ بھی سن لیجیے، کیا ہو گیا ہے؟ بولیے، دھندا ہو گیا ہے. اچھا، ایک روایت یہ بھی کہتی ہے کہ مثلا آپ نہیں کرنے کے لائق ہیں، ہماری اوقات نہیں ہے. کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ مدثر کو ہم نے فون کیا، یہ اچھے لکھپتی کروڑ پتی آدمی، الحمدللہ خدا کرے. ہے بیٹا؟ ہاں ٹھیک ہے ولی صاحب. انہوں نے اٹھا کر صاحب کینسر پیشنٹ تھا 3 لاکھ روپے دے دیا. تو میرا تھوڑی کچھ لگا ہے، ان کا گیا ہے، لیکن میرا ثواب ان سے کم بولیے نہیں ہے. تو اب اس میں جب 2-4 بار کسی سے کہہ دیجئے نا تو آدمی آپ ہی کے اوپر شک کرنے لگتا ہے. صلوات. یہ بھی بڑی دقت ہے. یہ بھی میرے ساتھ ہوا ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک بندہ خدا کے کچھ معاملہ تھا تو ہم نے کہا جی حضور، اور انہوں نے ان کے یہاں بھیج دیا. 15 ہی دن کے بعد ایک دوسرا میٹر آ گیا. پھر میں نے اسی غلطی یہ ہوئی کہ 1-2 مہینے کا ہم کو گیپ کرنا چاہیے تھا. سمجھا؟ اچھا، ہمارے پاس 3-4 لوگ ہیں، انہیں گھماتے رہتے ہیں. اب کی بار ان سے کہا ہے، اگلی بار ان سے کہہ دیں گے، اس کے اگلی بار وہ بالکل 10 دن کے بعد پھر ہو گیا. تو وہ اس کے لہجے سے لگا کہ وہ میرے اوپر مشکوک ہے. کہا میں کچھ نہیں کر سکتا صاحب. صلوات بر محمد. اب تو ہنس رہے ہیں لیکن اس میں بہت لگی تھی یار، یہ اس نے ہمارے اوپر شک کر لیا کیا. تو کیا کریں؟ سوال یہ ہے، اور صحیح بات یہ ہے، حقیقت یہ ہے، یہ مارکیٹ ہو گئی، دھندا ہو گیا، اس سے انکار نہیں کر سکتے آپ. بعد میں پتا چلتا کہ آپ دھوکہ کھا گئے. اس پر جو ہے ایک داستان سن لیجیے، اب سمجھ میں آ جائے کرنا کیا ہے. ابو حمزہ صومالی کا نام سنا ہے آپ نے؟ بہت کلوز تھے امام سے، پوری دعائے سحر ان سے ہے. ابو حمزہ صومالی کہتے ہیں جمعے کا دن تھا، میں نے گھر پہ مولا کے چوتھے امام کے گھر پہ ان کے ساتھ صبح کی نماز پڑھی، اور حضرت مصلی پہ بیٹھے رہے یہاں تک کہ سورج نکل آیا. تو میں بھی ساتھ ساتھ رہا، امام پڑھتے رہے، میں سنتا. تبھی تو اتنی بڑی بڑی دعا نقل کی ہے ابو حمزہ صومالی نے. تو اتنے میں دروازے پہ کسی نے دستک دے دی. حضرت مصلی پہ بیٹھے تھے، آواز دی گھر والوں کو، دیکھو کوئی فقیر ہے دروازے پہ کچھ دے دو. ابو حمزہ کہتے ہیں کہ میرے منہ سے نکل گیا مولا ارے ایسے ہی جو آ گیا. بہت سے مانگنے والے مستحق نہیں ہوتے، مطلب دھندا بنا. اچھا، یہ بھی اس کا مطلب کہ یہ دھندا آج کا نہیں ہے، یہ بھی پرانا ہے. صلوات بر محمد. تو کیا کریں؟ تو ابو حمزہ نے کہا میں نے حضرت سے عرض کیا مولا ہر مانگنے والا مستحق نہیں ہوتا. امام کا جملہ نوٹ کر لیجئے، چاہے یاد نہ رہ جائے لکھ کے جیب میں رکھ لیجئے، صبح شام پڑھ لیجئے گا. ہمارے امام نے فرمایا انا نعطی غیر المستحق. غیر مستحق تو اردو میں سمجھ میں آ رہا ہے نا، نعطی یعنی عطا. انا نعطی غیر المستحق، ہم غیر مستحق کو بھی دے دیتے ہیں. کیوں؟ حذراً من المستحق، اس ڈر میں کہ جانچ پڑتال میں کہیں مستحق نہ چھوٹ جائے. صلوات بر محمد. دیکھیے آپ کا پیسہ ہے نا، 10 غلط چلا گیا تو آپ تک ہے.
پہ ہمارا پیسہ تھا، ہم ہی نے دیا اور ہم ہی نے غلط دیا تو وہ ہم ہی تک ہے، لیکن اگر ایک اس جھٹکے میں ضرورت مند چھوٹ گیا تو اس کی آنکھ کہاں پہنچا دے گی ہم کو پتہ نہیں ہے۔ صلوات بر محمد، غور کر رہے ہیں؟ اِنَّا نُعْطِي، تو خلاصہ کلام یہ، ارے باتوں باتوں میں وقت ہی ختم ہو جاتا، تو کہاں پہنچے ہم؟ نماز موسٹ امپورٹنٹ۔ نماز قبول تو نماز کب قبول ہوگی؟ اب سمجھ میں آ گیا نا؟ ڈاکٹر صاحب بتائیے۔ نماز قبول ہوگی جب زکوٰۃ دو گے۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ صرف غریبوں کا حق ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا اگر نماز قبول کروانی ہے، اگر سارے اعمال قبول کروانے ہیں تو کیا کرنا ہوگا؟ پہلے نماز قبول کرواؤ۔ نماز قبول کروانی ہے تو غریبوں کا خیال کرو۔ یہ ہے ہمارا دین۔ اور اب جب اس میں ذرا سا آپ آگے چلیں گے نا تو خالی غریب نہیں، انسان نہیں، حتیٰ جانور کا بھی خیال کر لو۔ جانور بھی چھوڑیے، حتیٰ درخت۔ صلوات بر محمد۔ یہ ہمارے ڈاکٹر صاحب رہنے والے ہیں زید پور کے، ہے نا؟ تو زید پور میں تھوڑی سی زمینیں تھیں ان کی، وہاں سے آگئے شیعہ کالج میں ٹیچر ہو گئے۔ تو تب تک انہوں نے کہیں پڑھ لیا کہ چھٹے امام فرماتے ہیں حافظوا ارضکم فانھا امکم، خبردار اپنی زمینوں کی حفاظت کرو۔ بلا وجہ اہل بیت شروع سے نہیں کہہ رہے تھے، آج کے حالات دیکھ لیجئے، اماموں کی حدیثیں ملا لیجئے کیوں کہہ رہے تھے۔ صلوات بر محمد۔ حافظوا ارضکم فانھا امکم، اپنی زمینوں کی حفاظت کرو۔ تو اب جیسے ہی چھوڑ کے چلے جائیں گے تو قبضہ ہو جائے گا، کیا کریں؟ کھیتی ویتی کون کرے گا؟ تو دین کہتا ہے 7 کام ایسے ہیں کہ آدمی مر جاتا ہے، اس کے قبر میں ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ بہت سی ساتھ، اس میں ایک یہ ہے کہ جو کوئی پیڑ لگا دے، جب تک وہ درخت رہے گا اس کے سائے سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے، پرندے اس میں پناہ لیتے رہیں گے، تب تک آپ کا ثواب کمیشن کٹ کے آپ کی قبر میں پہنچتا رہے گا۔ تو انہوں نے کہا یار یہ تو بہت بڑھیا کام ہے، 1 مہینے کی تنخواہ ایسے ہی صحیح، تو پورا یہاں سے وہاں تک پیڑ لگوا دیا۔ کسی سے کہا بھیا جب تک پھل ول نہیں آتا تم ہی لینا، کوئی بات نہیں، مگر ذرا ان کو پانی وانی دیتے رہنا۔ اس کے ساتھ کوئی پرابلم ہو گئی، وہ بیچارہ بمبئی دلی کہیں چلا گیا، ان کو پتہ نہیں، اپنا لکھنؤ مست ہیں۔ جون کا مہینہ آ گیا، جون کے مہینوں میں ان سے پوچھئے ایگریکلچر والوں سے، بعض کا فتویٰ یہ ہے ایگریکلچر میں کہ جون میں صبح شام 2 مرتبہ پانی ڈالنا چاہیے۔ تو اب وہ پیڑ مرجھانے لگے۔ بھول گیا نام آپ کا بیٹا، مدثر ان کے پڑوسی تھے۔ ایک دن گزرے، کہا ارے یار لکھنؤ میں گھوم رہے سارے درخت تو مر جائیں گے، ختم۔ تو ہم نے کہا تو ڈال دو پانی اس میں۔ ہم کیوں ڈال دیں؟ کوئی میرا ہے، آ کے بیچ کے لکڑیاں تو وہ لے جائیں گے، پھل تو وہ کھائیں گے، ہم کو کیا ملے گا؟ اب دین آگے آیا، نہیں ٹھیک ہے ان کا ہے تم ڈال دو، ہم سے کیا مطلب؟ وہ نہیں دیں گے تم کو، یہی نا، ہم دیں گے، تم اس پیڑ کی جان بچا لو، ہم دیں گے تم کو۔ روایت کہتی ہے، اب سنیے، روایت کہتی ہے کہ اگر کوئی کسی درخت کو پانی پلا دے گویا اس نے پیاسے مومن کو پانی پلایا۔ صلوات، غور کر رہے ہیں کیا ہوا؟ یعنی جو دین درخت کو پانی پلانے کو کہہ رہا ہے۔ اب آگے سنیے، ہاں تو بات ہماری کہاں سے چلی تھی؟ گناہ کبیرہ۔ ڈیفینیشن کیا ہے گناہ کبیرہ کی سر؟ ہر وہ گناہ جس کی سزا جہنم ہو، ہے نا؟ من جملہ ان گناہوں میں سے ایک گناہ کیا ہے؟ زنا، جو میں کہنے جا رہا ہوں۔ زنا، زنا کیا ہے؟ گناہ کبیرہ۔ کہاں جائے گا آدمی؟ جہنم میں۔ رسول اللہ کو معراج پر کیوں بلایا گیا سر؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، قرآن کہتا ہے تاکہ ان کو ہم اپنی نشانیاں دکھلائیں۔ سمجھے آپ؟ تو واقعی اللہ نے دکھلایا، خوب خوب دکھلایا۔
ایک دو چیزیں سن لیجئے، گھر جا کے بتا دیجئے گا، ڈبل مجلس ہو جائے گی. صلوات بر محمد. کوثر پہ بھی گئے اور وہاں بھی گئے، جنت میں بھی گئے، جہنم کو بھی دیکھا. تو 2 منٹ میں جہنم والا سن لیجئے جس کو کہہ رہے ہیں گھر جا کے بتا دیجئے. کہنے لگے جہنم میں میں نے دیکھا کچھ لوگوں کو کہ اپنے چہرے کو اپنے ناخنوں سے نوچے ڈال رہے ہیں. میں نے کہا بھائی جبریل انہوں نے کیا کیا ہے؟ کہ یہ لوگ دنیا میں لوگوں کی غیبتیں کرتے تھے اور آبروؤں سے کھیلتے تھے. ہاں یہ سن لیجئے. ایک روایت کہتی ہے کہ اگر کوئی شخص گھر سے نکلتا ہے اس نیت سے، من روا روایتاً لأخی یرید بہا شیئا، اگر کوئی اپنے برادر مومن کے لیے ایسی کوئی بیان کرے مقصد یہ ہو کہ یہ بے عزت ہو جائے. روایت کہتی ہے گھر کے اندر بیٹھے ہوگے، اللہ نکال کے چوراہے پہ تم کو بے عزت کرے گا تب مرو گے. صلوات. ہاں یہ مت سمجھیے بے عزت کر دیا. پھر کہنے لگے کہ صاحب میں نے دیکھا کچھ لوگوں کے منہ میں آگ ڈالی جا رہی ہے اور پیچھے سے نکل رہی ہے، یہ تو بڑا عجیب طرح کا عذاب ہے. میں لگا جبریل انہوں نے کیا کیا؟ جبریل نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں یتیموں کا مال ہڑپا ہے. توجہ فرمایا، یتیموں پر. تو کتنے لوگ ہیں غور کیا کبھی؟ سن لیجئے 1 منٹ میں. ادھر مولانا نے حسین کہا، لوگ رونا شروع ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں اور کچھ ایسے بھی ہیں پورا مصائب شہادت پڑھ لیجئے ایسے دیکھتے ہیں. ہے یا نہیں ہے؟ مرزا دبیر نے ایسے ہی لوگوں کے لیے کہا تھا، سر جھکا کے بیٹھ، گر مجلس میں رو سکتا نہیں. یہ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ تمہارے سامنے امام حسین کو ذبح کیا جا رہا ہے اور تم ایسے دیکھ رہے ہو. وجہ کا دل پتھر ہو گیا ہے. تو کیا کریں کہ دل نرم ہو جائے؟ یہ اگر مرض ہے تو علاج کہتے ہیں من شکا سقا قساوت قلبہ. اگر کسی کو دل کی سختی کی شکایت ہو، اس کو چاہیے اپنے دسترخوان پر یتیموں کو بٹھلائے، اللہ اس کے دل کو نرم کر دے گا. صلوات بر محمد. اور کم یہ 2 ہو گیا. تیسرا، میں نے دیکھا کہ کچھ عورتوں کو بالوں پہ لٹکایا گیا ہے. یہی میں نے کہا گھر جا کے سنا دیجیے گا، ایک مجلس اور ہو جائے گی. میں نے کہا جبریل ان کی کیا خطا ہے؟ کہ یا رسول اللہ یہ عورتیں وہ ہیں جو دنیا میں اپنے بالوں کی نمائش کیا کرتی تھی. غور فرما لیا آپ نے؟ یہ ہو گیا جہنم والا حال. اب پیغمبر جنت کی طرف آئیے ذرا. فرماتے ہیں رأی تو بس مجلس تمام ہوئی. فی الجنت امرأة مومسہ ای زانیہ. میں نے جنت میں ایک زناکار عورت کو دیکھا. بولیے سر زنا کیا ہے؟ کہاں جانا چاہیے تھا؟ اور رسول اللہ نے کہاں دیکھا؟ فی الجن. جبریل یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ زناکار اسی لیے پوچھ رہے ہیں آپ کہاں اور کیا؟ جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ اللہ نے اس کا گناہ معاف کر دیا. کیا اللہ نے اس کا گناہ؟ تو اللہ کے یہاں کوئی کام بلا وجہ نہیں ہوتا، اس کے اسباب ہیں. یہ بعد میں دماغ میں آیا، وہ اسباب پہ بات اچھی ہو سکتی تھی مگر جانے دیجیے. تو کیوں معاف کر دیا؟ بلا وجہ نہیں ہوتا، اس کی معافی کے اسباب ہیں. تو کیوں معاف ہوئی؟ اب جبریل نے بیان کیا. صاحب یہ جا رہی تھی ایک دن، ایک کنواں تھا، اس کے پاس ہی گرمی کا زمانہ ایک کتا پڑا ہوا پیاس کی شدت سے ہانپ رہا تھا. تھی گناہگار مگر دل کی نرم تھی. دعا کیجئے اللہ دل کا نرم بنا دے. ساری عبادت ایک طرف، سنگ دلی ایک طرف. دل کی نرم تھی. کتے کو ہانپتا ہوا دیکھ کے بے چین ہو گئی گناہگار ہونے کے باوجود. ادھر بھاگی ادھر دوڑی، نہ کہیں رسی نہ کوئی برتن. کچھ نہیں سمجھ میں آیا تو اپنا اس نے کپڑا اتار دیا، جو بھی شال ٹائپ رہا ہو، بہرحال کتاب میں ازار لکھا ہوا، اور وہ کنویں میں جاتی تھی بھگا دیتی تھی اور لا کے اس کتے کے منہ میں، بولیے کیا ہوا، نچوڑ دیتی تھی. 1 بار 2 بار 4 بار کتا سیراب ہو گیا، اٹھا نکل لیا. اللہ نے کہا کہ ایک انسان ہو کر کے یہ رحم دل اتنی ہے تو میں تو ارحم الراحمین ہوں.
ایک جانور پر ترس کھانے کی بنیاد پر اللہ نے اس کو معاف کر دیا ہے. صلوات غور فرما رہے ہیں تو بس. اچھا ایک بات دوسری بات ہے کہ دنیا کا کوئی آدمی غریبوں پر توجہ کرے یا نہ کرے اس سے ہم سے مطلب نہیں ہے، لیکن جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں ہم جیسے کہ ہم علی والے ہیں، ان کے سے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کسی غریب کو پریشان دیکھیں اور اس پر توجہ نہ کریں؟ اس لیے کہ علی کی ذات سناؤں، کل 13 رجب ہے پرسوں، بس ایک سن لیجئے تمام. صلوات بر محمد. آخری بات، السلام علیک یا امیر المؤمنین، السلام علیک یا سید الوصیین، السلام علیک یا اول مظلوم غصب حقہ. سلام کائنات کے اس پہلے مظلوم پر جس کا حق غصب کیا گیا. خانہ کعبہ ہے مکہ، ایک آدمی کعبے کا پردہ پکڑ کے گڑ گڑا رہا ہے. مولا تھے، پہنچ گئے، اتفاق سے گئے ہوں گے. خیریت تو کیا بات. اس نے موڑ کے ارے یا علی آپ، بس ہو گیا کام، اب دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایسی بھی تو شخصیت ہے جس پر اتنا بھروسہ ہو. یا علی آپ، ہاں بولو خیریت تو. کہا صاحب 4000 درہم کی ضرورت تھی، وہی اللہ سے فریاد کر رہے تھے کوئی انتظام کر دے، اللہ نے بھیج دیا آپ کو. کیا ہے؟ کہا 1000 چاہیے، مقروض ہوں. اچھی بات ہے، وہی قرضہ ادا. 1000 چاہیے، کوئی کاروبار شروع کر لوں، یہ بھی بات معقول ہے. کسی کو آپ دھندے سے لگا دیجئے تو اس سے بڑھیا کیا بات ہو سکتی ہے. اور کہا 1000 چاہیے، سوچ رہا ہوں ایک جھوپڑا رکھ لوں، کوئی رہنے کا ٹھکانہ ہو جائے. چلو بھائی وہ بھی چل جائے گا. 1000 اور چاہیے. کہا وہ کاہے کے لیے؟ کہا شادی کروں گا. تو بھیا میرے پیسے شادی کیجئے گا آپ، بولیے. لیکن نہیں، مولا نے کہا کہ تو ٹھیک ہے، باتیں تو تمہاری سب جائز ہیں، بٹ یہاں میرے پاس نہیں ہے. آنا مدینے دیکھیں گے، ہو جائے گا. اب اس کے بعد کون رکتا ہے صاحب؟ ودن اے ویک مدینے آ گئے صاحب. اے بھیا کوئی علی کا گھر بتا دے، کوئی علی کا گھر بتا دے، کوئی علی کا گھر بتا. وہ اتفاق سے امام حسن نے سن لیا، ادھر ہی کہیں تھے. کیا ہے کہ بھیا علی، کچھ مذاقیہ ٹائپ کا آدمی تھا وہ. کہنے بھیا آپ کا کیا نام ہے؟ تو فرمانے لگے حسن. کہا تمہارے باپ کا کیا نام ہے؟ کہا علی. چونکا. کہا تو اماں کا فاطمہ، نانا کا رسول اللہ، نانی خدیجہ. کہنے بھیا خوب ہو یار تم لوگ، ساری فضیلتیں اپنے ہی گھر میں اکٹھا کر رکھی ہیں. وہ اپنا ہنسی مذاق کر آئے. امام نے روکا، اندر گئے. امام حسن علیہ السلام کہنے لگے بابا ایک آدمی آیا ہے جس کا کہنا ہے کہ آپ نے اس سے کچھ پیسوں کا وعدہ کیا. علی کے گھر میں اس دن کچھ پکا نہیں تھا، پوزیشن یہ تھی. آپ نے پیسوں کا وعدہ کیا. مولا نے کہا ہاں. قمبر دیکھو، قمبر کہاں؟ بولا قمبر آیا. جی مولا. کہ جاؤ مدینے میں اعلان کر دو میں وہ والا باغ بیچ رہا ہوں. ڈگی پیٹ گئی. تب رجسٹری آفس وغیرہ تو تھا نہیں، ویسے ہی لوگ اپنا ہاتھ سے قلم سے لکھ کے دے دیتے تھے. تو وہ سب آ گئے باغ میں. وہ بولیاں شروع ہوئیں. 12000 لاسٹ بولی تھی، 12000 پہ چھوٹ گیا. اس نے صاحب حضرت نے یہ عبائے مبارک بچھا دی، اس نے 12000 سکے گن دیے. امام نے اپنا بینامہ لکھا، مہر لگائی، دے دیا، چلا گیا. اب 12000 آ گئے، باغ اس کا ہو گیا. ہاں یہ 1000 شادی کا، یہ 1000 مکان کا، یہ 1000 بزنس کا، یہ 1000. یہ بتاؤ گھر سے یہاں تک آئے کیسے ہو؟ کہنے صاحب کرائے کا اونٹ لے کے آئے. کا تو بتاؤ نا. وہ 150 الگ سے لو، یہ کرائے کا بھی لے لو. اب کتنا بچا؟ 8850 نا. 12000 میں 4000 چلا گیا. 8 4 12، 7850 بچ گئے. مدینے والوں کو پتہ چل گیا پیسہ آیا، پہنچ گئے لوگ. مولا کیا تھے آپ؟ یا علی یا علی یا علی یا علی. اور حضرت کا حال یہ ابا بچھی ہے، یہ لو یہ لو یہ لو یہ لو. ابا جھاڑ کے دوش پہ ڈالی، وہیں کا وہیں. گھر آئے، خبر پہنچ چکی تھی. صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا نے پوچھا یا علی
وہ والا باغ بیچ دیا. مولا نے کہا اللہ اس سے بہتر دے گا. بی بی نے کہا میں یہ تھوڑی کہہ رہی ہوں کہ کیوں بیچ دیا, آپ کی چیز ہے آپ جانیں. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کچھ بچا کے لائے ہیں؟ مطلب کہ آپ کو تو پتا ہے کچھ پکا نہیں ہے, بچے بھوکے. ایک سے ایک مدد کرنے والے دنیا میں ہیں ماشاءاللہ, خدا جو ہے وہ ان میں اضافہ کرے ان کے اس کوشش میں, لیکن اتنا کرنے والا دنیا میں مولا واپس ہو گئے گھر. امام حسن ساتھ ہیں, کسی کے پاس آئے, دکان والا تھا, کیا تھا 7 درہم. روایت کہتی ہے حضرت نے اس سے ادھار لیا کہ کچھ گھر کے لیے لے جائیں. جیسے ہی وہ 7 درہم لے کے آگے بڑھے تھے کہ کچھ خریدیں, اب کیا پتا اس کو ایک آدمی آ گیا, یا علی. مولا نے دیکھا امام حسن کی طرف, تم کیا کہتے ہو بیٹا؟ کمال ہے واقعی, اس گھر کا کمال ہے, اس گھر کا کمال. سمجھا؟ امام کا جواب سنیے نا. چلیے مولا, یہ تو بھی بچے ہیں نا. حضرت نے امام حسن نے کہا بابا ہو سکتا ہے ہم سے زیادہ ضرورت مند, دے دیجئے. وہ جو 7 درہم لیا تھا نا وہ بھی فقیر کو دے دیا. اب کیا کریں؟ ابھی تھوڑا سا چلے تھے تب تک ایک صاحب آ گئے, کہنے لگے یا علی اونٹ خریدیے گا؟ مولا نے کہا سنو, نہ میرے پاس پیسہ ہے اور نہ مجھ کو ضرورت ہے. کہا لے لیجئے. کہا بھیا نہیں ضرورت ہے, پیسہ بھی تو نہیں. کہا ہم کب پیسہ مانگ رہے ہیں آپ سے, جب ہوگا تب دے دیجئے گا. ماں ہم یہ گھر سے طے کر کے چلے تھے, آپ ہی کے ہاتھ بیچیں گے. اچھا بولو کتنے کا؟ کہا صاحب 100 درہم. جلدی نہیں, جب ہوگا تب دیجئے. کہا ٹھیک ہے لاؤ. 100 کا لے لیا. وہ چلے گئے بیچ کے. نہ پیسہ تھا نہ ضرورت تھی, مگر دل توڑنا نہیں چاہا, آگے بڑھے. ایک صاحب آگے, یا علی اونٹ بڑا زبردست, بیچیے گا کیا؟ کہا بالکل بیچیں گے. کتنے کا؟ حضرت نے کہا دیکھو ابھی لیا ہے 100 درہم کا, مطلب شاید ایک اس سے کم کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اب آپ بتائیے. تو اس نے دیکھا, کہنے صاحب 170 دے دیں چلے گا؟ لاؤ. اس نے 170 دے دیا, اونٹ کی مہار پکڑی, چلا گیا. طے کیا ہوا تھا, جب ہو جائے گا تب دے دیں گے. ادھر گیا ہوگا شاید, ادھر گیا ہوگا شاید, ادھر گیا ہوگا, دیکھ لیں ابھی. ادھر ادھر گئے, تب تک سامنے سے رسول اللہ آ رہے ہیں, یا شاید اللہ نے بھیجا ہو کہ جائیے بتا تو دیجئے کیس کیا ہے. ادھر سے پیغمبر آ رہے تھے. کیا بھائی کیا بات ہے, باپ بیٹے کہاں مار ڈھونڈ رہے ہو, کس کو پریشان ہو؟ تو مولا نے پورا قصہ سنا دیا. پیغمبر نے کہا یار وہ اب نہیں ملے گا. کیوں؟ کہ وہ آدمی تھوڑی تھا, نہ بیچنے والا نہ خریدنے والا. کہ تب کہ یا علی تم نے جو آج کام کیا ہے نا, باغ بیچ کے غریبوں کی مدد کی ہے, یہ عمل ادھار لے کے تم نے دوسرے کو دے دیا, یہ عمل تمہارا خدا کو اتنا پسند آیا ہے, اتنا پسند آیا ہے کہ اونٹ بیچنے والے جبرائیل تھے, خریدنے والے بولیے میکائیل تھے, یہ سکے بہشت کے سکے تھے. پرسوں اسی علی کی ولادت کی تاریخ ہے. میں تو اپنے گاؤں میں رہوں گا, آج موقع سے آپ کے سامنے آ گیا ہوں. آپ سب کو تہہ دل سے, دل کی گہرائی سے اس عظیم امام کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. دعا کیجئے خدا ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اس امام کی راہ پر چلنے کی. سب چلے گئے, میرا مولا اکیلا ہے, میرا مولا تنہا ہے. فنظر یمینا و شمالا, دائیں دیکھا بائیں دیکھا, نہ آسرا تھا کوئی شاہ کرم. اسی طرف جا رہا ہوں آپ کو جو آپ مصائب میں سنانا, اب 5 منٹ. نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو, فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو. دشمن کا سپاہی ہے, دشمن کا یزیدی فوجی ہے. کہتا میں نے اپنی زندگی میں اتنا بہادر آدمی نہیں دیکھا. ایک بھری دوپہر میں بھائی بھتیجے بھانجے اصحاب سب مار دیے گئے ہوں.
اور وہ خود 3 دن کے بھوک اور پیاس. کہتا مگر جب آئے ہیں میدان میں ذوالفقار نکالی ہے, یہی فوجیں بھاگتی تھیں اور حسین علیہ السلام سے پناہ طلب. اور جب یہ بھاگتے تھے نا تو مولا تڑپ کے کہتے تھے کہاں بھاگ کے جا رہے ہو, تم نے میرے اکبر کو مارا. جزاکم ربکم. کہاں بھاگ کے جا رہے ہو, تم نے میرے عباس کو مارا ہے. اللہ 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 اللہ. کہاں بھاگ کے جا رہے ہو. لڑتے لڑتے ایک وقت وہ آیا کہ جب آقا سے گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا, گھوڑے سے زمین پر آئے. فجلس الشمر علی صدرہ, شمل ملعون جس میں اطہر پہ سوار ہوا. ایک صاحب نے لکھا ارباب مقاتل میں امام کی شہادت سے متعلق کہ ذبح کما یذبح الکبش, حضرت کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے جانور. لیکن میں کہوں گا بھائی لکھا تو آپ نے مگر پوری بات نہیں لکھی. کیوں؟ میں نے کہا جانور بھی ذبح ہوتا ہے نا تو اس کا اپنا ایک اصول ہے, اپنا ایک طریقہ ہے. گلا سامنے سے کاٹا جاتا ہے, پانی پلا لیا جاتا ہے, خنجر تیز کر لیا جاتا ہے. لیکن ہائے میرا مولا المذبوح بالقفا, سامنے سے نہیں پسے گردن, کند خنجر, سوکھا گلا. اللہ اللہ. 2-3 جملے. شہید کر دیا گیا. اب تو شہید کر چکے نا, اب تو مار چکے نا, اب بس کرو. مگر کیا دشمنی تھی ان سبوں کو. کوئی بھی آدمی ہو, لاکھ دشمنی ہو, مر جائے یا مار دیا جائے بات ختم ہو جاتی ہے نا. لیکن ہائے میرا مولا اس ملعون خدا لعنت کرے, اس ابن سعد نے شہادت کے بعد کہتا جو لوگ حسین کے جسم پر گھوڑے دوڑانا چاہتے وہ اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگا کے آگے آ جائیں. اللہ اللہ اللہ. انشاءاللہ جائیے, جب جائیے گا آپ کو بتایا جائے گا یہی وہ ٹیلا ہے, یہی وہ بلندی ہے جہاں سے بہن بھائی کی جنگ کا منظر دیکھ رہی تھی. وہ سب اپنی جگہ. بس ایک چیز آپ کو سناتا ہوں جس عنوان پہ مجلس تھی آج, مولک. اہل بیت کی بات ہی الگ ہے, ان کی برابری دنیا میں خدا کی قسم کوئی نہیں کر سکتا, خدا کی قسم کوئی نہیں کر سکتا. اس ملعون خدا لعنت کرے. ابن سعد نے کہا جو لوگ جسم پہ گھوڑے دوڑانا چاہتے ہیں وہ آگے آ جائیں. 10 لوگ. راوی کہتا بعد میں تھوڑے ٹائم کے بعد میں نے پھر ان 10 کے بارے میں جب تحقیق کی پتہ چلا 10 کے 10 حرامزادے تھے, زنا ساتھ. بس اب پڑھنے والی چیزیں بس خالی غور کر لیجئے اور مجلس تمام. امام کا جسم مبارک پڑا ہوا ہے, 10 گھوڑے روند رہے ہیں. سنیے آپ, میں آپ کو کیا کہاں لے جانا چاہتا, خدا تو جانتا ہے. میرا مطلب یہ نہیں کہ ان کا دل زیادہ دکھ جائے, نہیں, میں بتانا چاہتا ہوں کہ تیرا حسین کیا تھا ان کا. اب آپ بتائیے عقل سے, میں کتاب کی بات نہیں, عقل سے بتائیے. اس کے بعد حضرت کے جسم مبارک پر کتنی طرح کے زخم رہے ہوں گے یہ سوچیے. کہیں تیر, کہیں تلوار, یہی نا, کہیں نیزہ. ہر روایت یہاں تک کہتی ہے کہ جن کے پاس کچھ نہیں تھا وہ جھولوں میں پتھر رکھ کے لائے تھے. تیر, تلوار, نیزہ, پتھر, جا بجا گھوڑوں کی ٹاپیں. ہے پامال ہوا نا. مگر اب وہ جو سنانا اور مجلس تمام. روایت کہتی جب حضرت کو دفن کیا جانے لگا تو پشت امام حسین پر گھٹے ٹائپ کا تھا جو کسی چیز کا زخم نہیں لگ رہا تھا.
کسی نے امام سجاد سے پوچھا آقا امام حسین کے پیٹھ پہ وہ گھٹا کیسا تھا، کسی چیز کا زخم نہیں تھا؟ امام نے فرمایا میرا بابا مدینے میں رات کی تاریکی میں روٹیوں کا گٹھر اپنی پشت پہ لاد لاد کے غریبوں کے گھروں کا جاتا، فریاد ہے یا رسول اللہ وہ حسین جو اس طرح غریبوں کی مدد کرتا ہو، کربلا کے میدان میں پیاس کے عالم میں فرما رہے میرا کلیجہ پھوکا جا رہا، مجھے تھوڑا سا پانی دے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ خدا ہماری اس عزا کو قبول فرما، مزید عزا اہل بیت کی توفیق کرامت فرما، جب تک زندہ ہیں در اہل بیت سے وابستہ رکھ، مرنے کے بعد جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما۔ میں بھی پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے پرنسپل صاحب مرحوم کی روح کو ایصال کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ كذلك الله ربنا صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم واحشرنا معهم۔ پروردگارہ اس سورہ حمد و توحید و صلوات اور اس مجلس عزا کا ثواب مرحوم مسیب شمشاد نقوی ابن شمشاد حسین نقوی اور آفاق فاطمہ نقوی مرحومہ بنت سید علی اختر رضوی مرحوم کی روح تک پہنچا دے، ان کے گناہوں کو بخش دے، جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
السلام علیک یا غریب الغرباء، السلام علیک یا معین الضعفاء للفقراء، السلام علیک یا شمس الشموس، السلام علیک یا انس النفوس، السلام علیک یا المدفون برزتوس، السلام علیک مغیشت والزوار فی اليوم الجزاء، السلام علیک یا سلطان العرب والعجم یا ابا الحسن علی بن موسى رضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا صاحب العصر والزمان، السلام علیک یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیک یا شریک القرآن، السلام علیک امام زماننا عزجل اللہ تعالی فرجک وصال اللہ مخرج، السلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔